دوسرا موضوع ہے اسلام میں تقسیم میراث کی اہمیت۔ تقسیم میراث کے سلسلے میں اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اسلامی فقہ میں جو 4 مآخذ ہیں ان میں صرف کتاب اللہ جو اول درجے کی ہے، اللہ رب العزت نے 3 مسئلے، پردے کا مسئلہ، تقسیم میراث کا مسئلہ، یہ مسائل اللہ نے ایسے وضاحت کے ساتھ، اور تیسرا طلاق کا مسئلہ ایسی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس میں اب قیاس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور خصوصاً تو میراث کے مسائل 90 سے زائد 95% کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب کتاب اللہ سے ثابت ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی بہت کم گنجائش رکھی گئی ہے میراث کے سلسلے میں۔ اور میت کو دفن کرنے کے بعد قبرستان سے آتے ہوئے سب سے پہلے تقسیم میراث کا حکم ہے، لیکن اس میں اتنی تاخیر کی جاتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی میراث تقسیم کر لیں تو بعض کہتے ہیں ابھی جنازہ اٹھ کے 2 دن بھی نہیں ہوئے، چلا چٹی بھی نہیں ہوا ہے، جبھی تقسیم کی بات کر رہے ہو، جس کی وجہ سے حرام نسل میں منتقل ہوتے جاتا ہے۔ کوئی باپ کی دکان پہ قابض ہے، کوئی ماں کی گھر پہ قابض ہے، بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے، شادیوں میں خرچ کر کے میراث سے محروم کرنے کے لیے شادی اور ولیمے کے خرچ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر جنتی والے اعمال کرتا ہے اور سکرات کے وقت دوزخ کا عمل کر کے مرتا ہے، اور وہ تقسیم میراث میں ناجائز وصیت کر کے مرنا، اپنے وارثین کو محروم کر دینا، بیٹیوں کو محروم کر دینا، بیٹوں کو دے دینا۔ تو تقسیم میراث میں عام محلے کے، گاؤں کے، گلی کے لوگ اگر حرام کھاتے ہوں تو وہ باہر کے لوٹیرے ہیں، اور اگر یہاں تقسیم میراث وقت پر نہ ہوتا ہو تو یہ خونی لوٹیرے ہیں جو اپنے ہی خاندان کے بھائی، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، فلاں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ اور تقسیم میراث میں صرف میراث پر قبضہ کرنے کا گناہ نہیں ہوتا ہے، غصب کرنے کا بھی گناہ ہوتا ہے، حرام مال کھانے کا بھی گناہ ہوتا ہے، قطع رحمی کا بھی گناہ ہوتا ہے، کئی گناہوں کا مجمع ہے اگر میراث کو وقت پر تقسیم نہ کیا جائے۔ ایک تو اپنے مسلمانوں میں میراث کی تقسیم، بہت سے لوگوں میں یہی بات ہے کہ میراث میں لڑکے کو ڈبل ملتا ہے، لڑکی کو سنگل ملتا ہے، اس واسطے کیا پوچھنا، ایسے تقسیم کر دو۔ اس میں کہیں ماں کو محروم کر دیتے، دوسرے وارثین باپ بھی ہے اس کو محروم کر دیتے۔ ڈبل سنگل کا ایک مسئلہ یاد رکھ لے کہ باقی تمام وارثین کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھ کر ہی مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اماں کی نشانی، ابا کی نشانی، اس بہانے سے بھی تقسیم کرنے جلدی تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک گھر ہے، ماں کی نشانی ہے، بانٹ لیے تو پھر نشانی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی ایک اس پر قبضہ کر کے رکھا رہتا ہے۔ تقسیم میراث کے سلسلے میں مسلمانوں میں بھی اس کی اہمیت کی ضرورت ہے، اور جو اعتراضات لڑکیوں کو کم دینے کے، متبنہ کو محروم کرنے کے، اور پوتے کی وراثت کے سلسلے میں جو مسائل ہوتے ہیں، اس میں عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں باہر کے احباب کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دونوں طرح کے پہلو پر عمل کرنے کی شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بہترین کتاب حضرت مفتی صاحب کی بھی بہترین کتاب ہے، تقسیم میراث اور جائیداد کے تقسیم کے اسلامی اصول سے متعلق مطالعہ کرنے اور اسے جمعہ کے بیانات میں شعور بیداری کے لیے بہت مفید کتاب ہے۔ جمال الوجود بذكر